وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اگلی آیت ہے، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ اعمال شروع ہو گئے ہیں۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ صرف اس امت کو عطا نہیں کیا گیا، نماز اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ بنی اسرائیل والوں کو بھی عطا کیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی نماز کے کچھ آداب ہماری نماز سے مختلف تھے، ان کے احکامات زکوٰۃ کے کچھ ہمارے احکامات سے مختلف ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ان کو بھی حکم دیا گیا۔ جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اگر تم نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے پیغمبروں کی مدد اور نصرت کرتے رہو گے، اللہ کی راہ میں قرض دیتے رہو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے، تو میں تمہارے سارے گناہوں کو مٹا کر تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر دوں گا۔ اور یہ سارے وعدے کس سے کیے گئے؟ بنی اسرائیل والوں سے کیے گئے اور ہم سے بھی کیے گئے ہیں۔ تو لہذا نماز اور زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں یا جو بنیادی تصور ہے، وہ ان لوگوں کو بھی عطا کیا گیا تھا، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب اس میں نماز کی اہمیت ذرا گھر والوں کو جگائیے نا نماز کے لیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، آذان ہوتی ہے اور ہم تو جناب والا پرواہ نہیں کرتے ذرا نماز کی، اور ہم خود بھی نماز سے بہت غافل ہیں۔ نماز تو ایک بنیادی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، یعنی نماز ادا کی، یہ نماز قیامت کے دن اس کی بخشش کا ذریعہ ہوگی، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گا، نور ہوگا، برہان ہوگا، اس کے مومن ہونے کی دلیل ہوگی۔ اور اگر بلا کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دیے تو پھر تمہارا حشر قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ کافر ہیں جن کو کہہ سکتے ٹاپ کے کافر، سر فہرست افراد، کفار کے سرغنے، ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا نماز کی پابندی کا یا نماز کے اہتمام کا، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرض ہے، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوال کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہہ رہی ہو، پانی کا تالاب ہے، چشمہ ہے، اگر وہ 5 وقت اس سے غسل کرے گا تو کیا وہ میلا کچیلا رہے گا؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، اللہ پاک اس کو بھی گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو نماز کی تاکید کیجیے، اور خاص طور پر مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کیجیے۔ گھر میں نماز پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، با جماعت نماز پڑھنے کی تاکید کیجیے، چونکہ یہاں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 گنا زیادہ ثواب اور فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب جماعت کے ساتھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہماری بھی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک نابینا صحابی، غالباً پہلے بھی یہ حدیث میں نے کوٹ کی ہوگی، مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرے لیے جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا تم نابینا ہو، تمہیں لانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ واپس جانے لگا تو آپ نے پھر بلایا، آپ نے پوچھا کیا تمہارے گھر تک آذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں جماعت میں شامل ہونا ہوگا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ تو بتائیے نا مردوں کو کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، صبح کی نماز میں آدھی سب ایک صف ہوتی ہے، کوئی نماز ہی نہیں ہوتا، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں ہوتا، گھروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام ایک بنیادی چیز ہے، لہٰذا اس پر توجہ دیجیے اور اس پر زور دیجیے، اپنے گھر کے افراد کو، بچوں کو ضرور نماز پر لگائیے۔ اور وہ حدیث بھی میں نے کوٹ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروا کے آگ جلاؤں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ایک بہت بڑی وعید ہے یہ۔ تو لہٰذا اپنے گھر کے افراد، چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ سے تو تبھی بچیں گے نا کہ جب ان اعمال کی ترغیب دیں گے، جب ان کو نماز کی اہمیت بتائیں گے. تو لہٰذا نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. ایک خاص بات یہ بھی بتا دوں، جو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی نماز تھی، ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا، باقی چیزیں تھیں لیکن رکوع نہیں تھا. یہاں خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، ایمان لانے کے بعد ان مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو، ان کی طرح نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. وہ اصول میرے خیال میں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، نیکی کا اصول. نیکی وہی ہے جس کی تلقین ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور نیک وہی راستہ ہوگا جس کی آپ نے پہچان دی ہے. اپنی طرف سے نیکیاں گھڑ لینا نیکی نہیں کہلاتی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ آیت نمبر 44 ہے. کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، لوگوں کو تو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا سمجھتے نہیں، کیا عقل نہیں رکھتے؟ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک وہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ خود را دیگرا را نصیحت خود را فضیحت. پرشین زبان میں، فارسی زبان میں ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرو اور خود اپنا عمل ایسا ہو کہ شرمندگی اٹھانی پڑے. تو لہٰذا کہنے کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی عمل کرنا ہے، صرف کہنا نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو فرمایا پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا. ہمارے علماء کا یہی کردار رہا ہے کہ جو کچھ کرنا تھا کر کے دکھایا، پھر سمجھایا. ہماری باتوں میں غالباً اس لیے اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے کہ ہم خود بے عمل ہیں. لیکن اس کا ایک جو کہہ سکتے کہ منفی پہلو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو کیا کہیں نماز کے لیے، ہم خود اچھے کام نہیں کرتے، دوسروں کو کیا کہیں، ماں نہیں پڑھتی بچوں کو کیا کہے گی، والد صاحب نہیں پڑھتے اولاد کو اور گھر والوں کو کیا کہیں گے. بھئی خود نماز پڑھیں گے تو دوسروں کو کہیں گے نا. یہ بھی ایک شیطانی چال ہے، یہ بھی شیطانی پھندہ ہے، یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے. آپ دوسروں کو کہو تاکہ آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق ملے. مولانا اشرف علی تھانوی ایک بہت ہی مشہور بزرگ گزرے، ان کا ایک واقعہ پڑھ رہے تھے. فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ جناب جب مجھے کسی بات پر عمل کرنا ہو نا تو میں اپنے واعظ میں، اپنی نصیحت میں سب سے زیادہ وہ بات کہتا ہوں تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں. مجھے شرمندگی ہوگی کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں خود کیوں نہ عمل کروں. تو لہٰذا یہ بھی مت سوچئے کہ اگر ہم کسی نیک عمل کے قریب نہیں جاتے تو دوسروں کو نہیں کہہ سکتے. نہیں، کہیے، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. لہٰذا ایسا کرنا کہ دوسروں کو نیکی کی بات بتانا اور خود اپنے آپ کو بھلا دینا، خود کو فراموش کر دینا، یہ ایک بڑی بد نصیبی کی بات ہے. لہٰذا فرمایا کہ ایسا نہ بنو. اور ایک جگہ آیا بھی ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ اور ہو. ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا انسان کو جو کہنا ہے وہ کرنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور والدین خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے تو ایک اتباع کا، پیروی کا نمونہ ہوتے ہیں، ایگزامپل ہوتے ہیں. وہ تو والدین اگر اولاد کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور بچوں کو کہیں جھوٹ مت بولو، میں اگر جھوٹ بولوں گا بچوں سے کہوں گا کلاس میں بچے جھوٹ مت بولو، دل میں کہیں گے بڑے سچے ہیں، خود جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہم سے اور آج ہمیں سچ کی تلقین کرتے ہیں. تو لہٰذا انسان کو پہلے عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا اگر اپنی بات کو با اثر بنانا ہے اور بچوں پر اثر چھوڑنا ہے. تو اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے، باتیں کرتے رہیں گے، بے اثر ہوں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں. یہ آیت نمبر 45 ہے. وَاسْتَعِينُوا، اور مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا گیا نا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو. یہ نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ نیکی کے راستے پر چلنا کوئی آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے. یہ انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے بہت سارے دشمن آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. شیطان آپ کے پیچھے ہے، شیطان کی ذریت آپ کے پیچھے ہے، آپ کا نفس آپ کے خلاف ہو جائے گا، بعض اوقات آپ کے دوست بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا.
فرمایا اس راستے پر چلنے میں اگر مشکلات پیش آتی ہے تو اس کا علاج ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ صبر سے کام لیتے تھے۔ تو لہذا نماز اور صبر دو ایسے ذرائع ہیں، دو ایسے راستے ہیں جو انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے راستے پر چلنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور انسان کی معاونت کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، وہ کسی قبر پر بیٹھ کر روئے جا رہی تھی، بہت زور زور سے رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا اللہ کی بندی صبر کرو۔ کہنے لگی کہ اچھا میں صبر کروں، یہ تمہارے ساتھ گزری ہوتی تو پتہ چلتا کیسے صبر کیا جاتا ہے، مجھ پر بیت رہی ہے نا، تمہیں کیا پتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر تشریف لائے۔ بعد میں اس کو کسی نے بتایا یہ تو پیغمبر تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایسے جواب دے دیا تم نے۔ تو پھر وہ آپ کے گھر تشریف آئیں اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب صبر کی بات نہیں ہے، صبر اس وقت ہوتا ہے جب پہلے صدمہ پہنچتا ہے، عین صدمے کے وقت صبر کرنا، کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں اور کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کے اندر انسان کا بہت بڑا معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو لہذا نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے ان کاموں کے کرنے پر مدد حاصل کرو۔ نماز پڑھنا اگر دشوار ہے، مشکل ہے، تھوڑا اپنے اوپر ضبط کرو، جبر کرو، اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرو، انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا۔ سچ بولنا مشکل کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی بناؤ، آپ کی عادت بن جائے گی۔ لہٰذا ان اعمال پر عمل کرنے میں یہ دونوں چیزیں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہمارے اس کام کو دین کے سمجھنے میں اور نیکی کے پھیلانے میں معاون اور مددگار فرما۔ یا اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری تمام دلی خواہشات کو، تمام دلی تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔